بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں محدث کبیر حضرت ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی کی عظیم تصنیف فرائض الصمتین فی فضائل المرتضیٰ والبطول والسبتین کا پارٹ 1 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ 7ویں صدی کے عظیم محدث ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان کے عظیم محقق، فخر قادریت، وکیل اہل بیت رسول جناب علامہ صفدر رضا قادری صاحب کو۔ آگے بڑھنے سے پہلے محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ اس پانچتنی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں مقدمہ جو مصنف نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کریم کو اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کو ڈر سنانے والے ہوں اور انہیں رسالت کی مستقل چادر کے ساتھ اس کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکدار سورج بنا کر مبعوث فرمایا اور انہیں مومنین کے لیے مبشر قرار دیا، اور یہ بشارت ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے لیے نذیر قرار دیا تاکہ ان کی جزا اور ٹھکانہ جہنم قرار دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب کجی سے محفوظ راستے کو جو آسان اور فیاض ہے عزت دی اور اس کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانب سے ایک سلطان کو مددگار بنایا اور ہمیں ان کا قرب حاصل کرنے اور ان کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ان پر درود کا حکم دیا، اور اس درود شریف کو گناہوں کا کفارہ، غلطیوں کوتاہیوں کو ختم کرنے والا اور برائیوں کو مٹانے والا بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بائی، مددگار، ردا، حلیل، رفیق اور وزیر منتخب فرمایا، اور انہیں دین و دنیا کے معاملے میں بوجھ اٹھانے والا، مددگار، معاون اور ناصر بنایا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا باپ بنایا اور ان میں تمام فضائل کو جمع فرمایا، اور ان کی شان میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون آیت نازل فرمائی۔ ان کی عظمت اور مقام کی توقیر و تکریم کے لیے اور ان کے حق ولایت کے تحفظ جو کہ واجب ہے کے لیے آیت اتاری، ان کے ذریعے شریعت و اسلام کی مدد فرمائی اور ان کی سختی کے سبب کفر کو ذلیل کیا اور بتوں اور پلیدیوں کو توڑ ڈالا، اور اپنی محبت میں مسکین، یتیم و اسیر کا کھانا کھلانا قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی درود نازل فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس کے خاص بندے اور اس کے سچے نبی ہیں، جن کی تعریف میں خلق عظیم کہا گیا اور جنہیں کتاب کریم دے کر ثقلین کی طرف بھیجا گیا، اور درود ہو امام الاولیاء پر اور ان کی اولاد میں سے ائمہ اصفیاء پر، جن سے اللہ تبارک و تعالی نے پلیدی کو دور رکھا اور انہیں خوب پاک کیا۔ دائمی صلاۃ ہو جو ان کے ذکر سے بلند ہو اور ان کے لیے درجات کو انعام اور عزت کے طور پر کئی گنا کر دے، اور وہ ان کی رفت و تمکین اور سعادت و نصرت میں مزید اضافہ عطا فرما دے،
اور خواہشات کے حصول میں اور مقاصد کے پا لینے میں کامیابی میں اضافہ کر دے، اور سلام ہو ان پر اور ان سب پر جب کبھی ذاکر ان کا ذکر کریں اور غافل ان سے غفلت کریں، ایسا سلام جو بڑھنے والا، پاکیزہ، برکتوں والا، طیب اور کثرت والا سلام ہو۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے نبوت و رسالت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ امی، امین، مامون ہیں، اور وہ اللہ جس نے ولایت کو ان کے بھائی اور ان کے والد گرامی کے حقیقی بھائی کے بیٹے سے شروع کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے نچلے درجے ہارون علیہ السلام کے درجے میں ہیں اور ان کے پسندیدہ منتخب وصی ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام چھپے ہوئے علم کے شہر کے دروازہ ہیں، سخاوت و احسان کا مینار ہیں، حکمت و عرفان کا مرکز ہیں، قرآنی اسرار کی باریکیوں کے واقف کار ہیں، فرقان کریم کے معانی کے لطائف پر مطلع ہیں، حکمت و علوم اور علوم میں پوشیدہ چیزوں کے ماہر ہیں۔ پھر ولایت کو ان کی اولاد میں سے صالح، ہدایت یافتہ، حجت اور قائم بالحق پر ختم فرمایا، جو ان حقائق کو جاننے والے ہیں جو قاف اور نون یعنی کن سے صادر ہوئے تھے، جو قلم سے لکھے جانے والے تمام علوم کی باریکیوں سے واقف ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو لطیف و خبیر ہے نے ایجاد و تکوین کی سرزمین میں جو جوہر بوئے ان سے بھی واقف ہیں۔ ولایت کا ایسا بیج ہیں جس کا ہوشہ اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی علیہ السلام سے نکالا، جو اللہ تعالی کی سونتی ہوئی تلوار ہیں، اور اللہ کریم نے ان کی مدد ائمہ معصومین کے ذریعے فرمائی، جو انہی کی اولاد میں سے اہل ہدایت و اہل تقوی ہیں، جسے اللہ کریم کے صالحین اولیاء کے اجتہاد کی برکت سے مزید پختگی ملی۔ وہ اولیاء جو صاحب مجاہدہ و صاحب مکاشفہ ہیں اور خواہش کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، پس اس بازار میں یعنی خواہش کو ختم کرنے میں ہادی، مہدی، مکین و امین سب کوشش میں برابر ہیں۔ درود و سلام اور اشتیاق اور تحائف و اکرام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ کے برحق نبی ہیں، جو بالیقین تمام نیکیوں کا مجموعہ و خلاصہ ہیں، اور جو لوح وجود پر قلم تکوین سے لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ ہیں، اور ان کے وصی پر جو اللہ کے غالب شیر علی ابن ابی طالب ہیں، اور درود ہو ان کی آل و عطرت طاہرہ مبارکہ پر اور ان کی پاکیزہ اولادوں پر، جو عصمت کے آسمان کے ستارے ہیں، اور ان کی پاک دامن مستورات پر، اور ان ہستیوں پر جو آقا علیہ السلام کے جمال اور نورانیت پر نظر ڈال سکے اور ان کی صحبت سے مشرف ہوئے اور ان کی چوکھٹ کی ملازمت کی، اور آپ کے نقش قدم پر چلے اور ان کی سنت کو رستہ بنایا اور ان کی ہدایت سے ہدایت پائی اور ان کی سنت کی پیروی کی، اور درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پر جو مومنین کی مائیں ہیں، اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کے دینی بھائیوں پر اور آپ کے خالص دوستوں پر اور تمام انصار پر اور آپ کی دینی بہنوں پر اور تمام احباب پر، آپ کے خلفاء پر، آپ سے خلوص رکھنے والوں پر اور آپ کے وزراء اور اولیاء پر، زمین و آسمان کی موجودگی تک ان پر دائمی درود ہو اور سلام ہو، جس کی بنیاد ٹوٹنے والی نہ ہو، راتوں کے وجود اور ہمیشہ رہنے والوں کے رہنے تک، اور اشتیاق ہو جو باقی رہنے والا ہو، ابدیت کی سیڑھیاں چڑھنے والا اور نہ ٹوٹنے والا اور نہ بگڑنے والا ہو، نہ غوطہ مارنے والوں کے غوطہ میں آئے
اور نہ عزت داروں کی عزت کے احاطے میں آئے اور نہ زمانوں کے زمانے کے دائرے میں آئے۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے برکتوں والے سردار سادات کی محبت کی ہدایت حاصل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت ہی میرا سہارا ہے جب خطبوں میں ہمارے خلاف بری رائے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ اور بے پناہ گناہوں کو معاف کرنے والی خوبصورتی کا محتاج، جس کے گناہ کثیر ہیں لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اہل بیت کرام جو مخلوق کی جائے پناہ ہیں ان کی شفاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ اللہ کریم کا ان پر اور ان کی آل پر درود ہو جو ان کو زیبا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلام بھیجے اور انہیں وادی عقیق یعنی جنت میں سکونت دے۔ ابراہیم بن محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ائمہ کرام کی محبت کی وجہ سے معاف فرمائے اور اسے ان کی مطابعت اور ولایت والی زندگی عطا فرمائے، اور اسی عقیدہ پر موت دے اور ان کے ساتھ اس کا حشر کرے اور انہی کے جھنڈے کے نیچے اسے جگہ دے، اور وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ ائمہ اطہار ایسی قوم ہیں کہ ظاہر و باطن میں میری ولایت ان کے لیے ہے۔ میں ان کا غلام اور ان کا حمایتی ہوں، اور ان کی ولایت میری خوبصورتی اور میرا زیور اور میری عزت کی حفاظت ہے۔ ان پر میری طرف سے سلام ہو، اس لیے وہ میری امیدوں کی انتہا ہیں اور میری قربانیوں کا اختتام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور توفیق کا طالب ہو کر اس نعمت کا اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ نعمت بہت بڑی ہے کہ اس کے ساتھ بندے کو یعنی مصنف کو خاص فرمایا اور اپنے لطف و کرم سے اس راستے پر چلایا، اور اس سبب سے وہ بندہ بلندی تک پہنچ گیا ہے جو اللہ کریم نے اس پر اپنا عظیم احسان اور بڑا کرم فرمایا، جو اس کی نرمی کے سبب جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی جو نیک لوگوں کے سردار اور اخیار کے قائد ہیں۔ وہ پاک ہیں، ان کے لباس پاکیزہ ہیں، اور جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے ان پر درود جاری ہوتا ہے، اور ان کے پاس کتاب کا علم ہے اور جو کچھ صورتیں ہیں اس کا علم ہے۔ یہ احادیث کے چنے ہوئے موتی بحر الفضائل سے نکالے گئے ہیں اور اخلاص کی لڑی میں پروئے گئے ہیں، اور یہ اخبار کی کلیاں ہیں جنہوں نے عزت و فخر کے باغ کو خوبصورتی دی جو ولایت کے حساب سے مسلم ہیں۔ میرے منتخب موتی سچے ہیں، ان کے اندر بلندی کے موتی ہیں، اور کوئی بھی ولی ان جیسا نہیں کہ جس کے ہاتھ میں پختہ ہاتھ ہو۔ ان دلوں میں محبت کی نظریں ہیں جن میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاملے کی ولایت کے ذکر سے پاکیزہ ہیں۔ فضیلت والے لوگوں میں نگینے ہیں، نصوص ہیں، اور کئی عزت والے بلند سورج طلوع ہوئے، مگر بزرگی کے آسمان میں ان کا درجہ بہت بلند ہے اور دین کے میدان میں معزز راستہ ہیں۔ ان احادیث نے قلیل ترین حصہ کے بارے میں بتایا ہے، اس میں سے جو اللہ کریم نے ان کے ساتھ خاص فرمایا، ایسے فضائل سے خاص کیا جن کے انوار چمکدار ہیں، ایسے مناقب سے خاص کیا جن کی قدریں پاکیزہ ہیں، ایسی کرامات سے جن کی قطاریں لمبی ہیں، اور ایسے مراتب سے جن کی مرتبت بلند ہے۔ مولا امیر المومنین کی ولایت کے صحن سے جو اوصیاء کے اور اولیاء و صدیقین کے سردار ہیں، نیک متقی لوگوں کے امام ہیں،
دین کے سردار ہیں اور صدق و یقین کے راستوں کو واضح کرنے والے ہیں اور رب العالمین کے رسول کے بھائی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے اور آسانیاں اور خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔